علامہ صاحب زکوٰۃ ہی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں اس پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یعنی ظاہر ہے ایک حق ہے جو اہل بیت سادات کے لیے رکھا گیا، خمس خاص طور سے۔ آج کیا ایسا نظام بنائے کہ وہ سادات تک پہنچے؟ ایسا نہ ہو کہ تقسیم مال میں سادات محروم رہ جائیں۔ سفید پوشوں کی ہم بات کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر نظام کی بات کریں گے تو نظام تو الحمدللہ حکومت نے زکوٰۃ کے لیے بھی بنا دیا ہے اور اس کے نتائج بھی سامنے ہیں۔ تو اگر ویسے ہی نظام کی آپ بات کر رہے ہیں تو پھر وہی نتائج ہوں گے کہ جو زکوٰۃ کے نظام کے بنے ہیں۔ تو یا تو حکومت کو بیدار ہونا چاہیے اور حکومت کو اس معاملے کے اندر حساس ہونا چاہیے کہ جس طرح سے زکوٰۃ کی مصارف اور مستحقین وہ صحیح طریقے سے مال نہیں لے پا رہے ہیں، اسی طریقے سے خمس کے جو مصارف اور مستحقین ہیں ان تک بھی مال صحیح طریقے سے نہیں پہنچ رہا، تو ان کو بھی پہنچایا جائے۔ اب اگر وہ ذمہ داری صحیح نہیں اٹھا سکتے ہیں تو پھر انفرادی طور پر ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اچھا، کہ اگر ہم نے کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے تو اس سسٹم کو فالو کریں۔ اگر سادات کرام کی شناخت کے لیے، پہچان کے لیے کوئی طریقہ کار موجود ہے تو اس کو فالو کیا جائے۔ اسی طریقے سے وہ سادات مستحق ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ غریب ہونا یہ بھی شرط ہے، لیکن عام طور پر جو واقعاً غریب ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کی پہچان نہیں کرواتے کہ ہم غریب ہیں، ہمیں مال کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو نہیں ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پر، ہر چوک پر مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو صحیح طریقے سے غربت کی نشاندہی ہونا ہی ضروری ہے۔ غربت کی تعریف کیا ہے؟ ہمارے یہاں غربت کی تعریف یہ ہے کہ جس کے سال بھر کے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ اس کی شکل پر کوئی لکھا ہوا ہے یا اس صحیح، کے پاس مکان چھوٹا ہے یا گاڑی نہیں ہے، صحیح، یا ہے جتنی ضروریات ہیں، ٹھیک ہے، ضروریات میں ہو سکتا ہے گاڑی بھی شمار ہو صحیح، اور مکان بھی صحیح مناسب شمار ہو اور لباس اور کھانا پینا بھی صحیح شمار ہو۔ تو اگر صحیح، اس کے اخراجات زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، تو یہ شخص بھی غربت کی فہرست کے اندر شامل ٹھیک ہے، ہوتا ہے اور اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے۔ تو انفرادی طور پر ہم کم از کم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں اگر بہت خوب، بہت اجتماعی خوب۔ طور علامہ پر صاحب ایک انجام نہیں انتہائی کی جا رہی۔ دلچسپ